السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حدیث پاک پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جس کو جو بندہ سنے اور اس پر عمل کرے تو حضور نے فرمایا کہ وہ دنیا پر ہی جنتی ہے۔ یعنی اگر کسی جنتی شخص کو دیکھنا ہے تو حضور نے یہ 6 باتیں اس کی لیے ارشاد فرمائی کہ جو بندہ یہ 6 باتیں اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں کہ اللہ اس کو جنت عطا کرے گا۔ سبحان اللہ۔ امام احمد و بہقی نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہو جاؤں گا۔ یعنی میں تمہیں جنت دلاؤں گا اپنے بلبوتے پر، اپنی کوشش سے میں آپ کو جنت دلاؤں گا۔ اس میں سے حضور نے فرمایا کہ 6 باتیں ہیں۔ 6 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جب بات کرو تو سچ بولو۔ سرکار نے فرمایا کہ جب بھی بولو اپنی زبان سے تو ہمیشہ سچ، جھوٹ کبھی نہ نکلے۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ جب وعدہ کرے تو اس سے پورا کرے۔ آپ نے کسی سے بھی کیسا ہی وعدہ کیا ہے، چاہے مسلمان سے کرے یا غیر مسلم سے کرے یا عیسائی، کسی سے کر رہے ہیں اگر، تو مسلمانوں کے وعدے کبھی جھوٹے نہیں ہوتے ہیں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے ادا کرو۔ یعنی جو انسان آپ کے بھروسے کوئی چیز اپنی رکھ کر جا رہا ہے تو اب اس کو صحیح سلامت رکھنا، یہ ایمان ہے۔ یہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ یعنی اگر کوئی مثال کے طور پہ اگر آپ کے پاس ایک قلم رکھتا ہے اور آپ کی اس نے کہا کہ میں فلاں دن لے کر جاؤں گا، اور پھر آپ کو لکھنے کی ضرورت پڑی، آپ نے اس سے لکھ لیا اور پھر اس انسان کو دے دیا، تو یہ امانت میں خیانت ہوئی۔ یعنی جو چیز ہمارے پاس رکھی ہے اس کو ہم استعمال بھی نہیں کر سکتے بغیر اس کی اجازت کے۔ 3 باتیں ہو گئیں۔ چوتھی بات ہے، حضور نے فرمایا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ یعنی زنا کے آس پاس بھی نہیں بھٹکے وہ انسان۔ زنا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، زنا سوچے بھی نہ انسان کہ مجھے زنا کی طرف جانا ہے۔ تو حضور نے فرمایا، چوتھی بات فرمائی کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ 5ویں بات حضور نے فرمائی، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ نگاہیں نیچی رکھنے سے مراد یہ ہے کہ جب بھی آپ کسی کے گھر جائیں مہمان بن کر تو ان کے گھروں میں جو ان کی خواتین ہیں ان کو نہیں دیکھنا ہے، ان کی طرف نظر نہیں کرنی ہے۔ یہ پاک نظروں کی علامت ہے۔ یہ وہی انسان کر سکتا ہے جس کی نظریں پاک ہیں، اور جن کی نظریں ناپاک ہوتی ہیں وہ خود بخود دوسروں پر جاتی رہتی ہیں۔ تو جو ایمان والا ہے، جس کے اندر ایمان ہے، وہ انشاءاللہ تعالی اپنی نظریں نیچی ہی رکھتا ہے۔ آخری بات یہ ہے، 6ٹھی بات یہ ہے، اور اپنے ہاتھوں کو روکو، یعنی اپنے ہاتھ سے کسی کو ایذا نہ پہنچاؤ۔ 6ٹھی بات حضور نے فرمائی کہ اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دو۔ یعنی مثال کے طور پہ اگر آپ راستے میں چل رہے ہیں اور اللہ نے آپ کو طاقت صحت دی ہے تو یہ نہیں کہ سب کو سائڈ ہٹاتے ہوئے چلے، اپنے ہاتھوں سے ہٹاتے یا اپنے اس سے جو ہے، ایسے لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو سرکار نے یہ باتیں فرمائی کہ جس کے اندر یہ 6 باتیں پائی گئیں، حضور نے فرمایا کہ میں اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ حدیثیں جو میں نے پیش کی ہیں، اگر کوئی بات نہیں سمجھ آئی ہے تو آپ کمنٹ میں بتائیے گا، انشاءاللہ تعالی اس بات کا خلاصہ کر کے میں آپ تک بات پہنچاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔